ایک کتا پھنس گیا درمیان میں، چھوٹی سی جگہ تھی وہاں پہ کتا پھنس گیا. آپ حیران ہوں گے، کتے کو ریسکیو کرنے کے لیے پوری ٹیم آئی اور ہیلی کاپٹر لے کے آئے، کتے کو بچایا انہوں نے. دنیا میں یہ پیغام گیا کہ فرانس کے ایک کتے کی جو عزت ہے نا، پاکستان کے 15 افراد کی بھی وہ عزت نہیں، وہ ان کی جان کی قیمت نہیں جو ایک فرانسیسی کتے کی قیمت ہے. ایک جاپانی کو پیما کو بچانے کے لیے ہیلی کاپٹر آ سکتا ہے، اپنے ملک کے 15 افراد ان کو بچانے کے لیے نہ ہیلی کاپٹر آیا، نہ کوئی اور کسی کے سے مدد آئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات گرامی قدر، اللہ کریم جل شانہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، انہم من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. کہ جس بندے نے کسی ایک جان کو فساد کے ذریعے، فساد کے لیے بغیر جان کے بدلے جان قتل کیا، تو گویا اس نے پوری انسان، فکأنما قتل الناس جميعا، جیسے اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے کسی ایک جان کو بچایا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. یہ ایسا اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کے لیے ایک ورڈ آرڈر دیا ہے، یعنی ایک رہنما اصول دیا دنیا کے لیے. ایک انسان کو قتل بغیر کسی شرعی وجہ کے، ساری انسانیت کا قتل ہے، اس کے برابر ہے. اور ایک جان کو بچانا ساری انسانیت کی جان کو بچانے کے مترادف ہے. یہ میں نے اس لیے کہا کہ کچھ احباب نے مجھے کہا کہ یہ جو آج سے 2 دن قبل سوات کے اندر 15 لوگ، اس میں معصوم بچے ہیں، اس میں جوان بچے ہیں، اس میں عمر رسیدہ لوگ ہیں، 15 بندے ایک ہی فیملی کے، خاندان کے، وہ دریائے سوات کی لہروں کی نظر ہوئے. تو اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو میرا اس کے بارے میں کہنا یہ ہے، من احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، ایک جان کو بچانا ساری انسانیت کو بچانے کا مترادف ہے. وہاں پر وہ سیاح بن کر گئے تھے سوات کے اندر. آج کل گرمی کا موسم ہے اور وہ ٹھنڈے علاقے ہیں، لوگ جاتے ہیں. تو یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، یہ سوات کے اندر اور گلگت بلتستان اور یہ جو ہمارے ناردرن ایریاز ہیں اس میں یہ پہلا واقعہ نہیں ہوا. ہر سال کئی واقعات ہوتے ہیں، اور ہمارے ادارے جو ہیں، جو ذمہ دار ہیں، اور خاص کر ہمارے اس کے پی کے کی حکومت، جو کہ پچھلے 12-13 سالوں سے حکومت وہی انہی کی جا رہی ہے کے پی کے اندر، اور وہ بڑی بڑی باتیں کہتے ہیں پورے پاکستان کی ہمیں حکومت ملے تو پورے پاکستان کے ہم حالات بدل دیں گے اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. بھائی 12 سال ہو گئے تمہیں کے پی کے میں، اور کے پی کے حالات آپ کے سامنے چھپے ہوئے نہیں ہیں، پوری دنیا کے سامنے، پورے ملک کے سامنے کے پی کے میں کون سے جو ہے وہ دودھ اور شہد کی نہریں وہاں پہ بہ رہی ہیں. تو یہ ہر سال کتنے لوگ، پچھلے سال بھی ایسا ایک واقعہ پیش آیا، اس سے پیچھے بھی ایسے کئی واقعات پیش آتے رہے ہیں. تو وہ وہاں پر گھنٹوں پھنسے رہے، وہ فیملی گھنٹوں پھنسی رہی ہے، اور کالز گئی ہیں ہر طرف، جو ہے وہ ایمرجنسی کالز گئی ہیں. نہ کوئی ریسکیو کا ادارہ آیا ہے، نہ ریسکیو کو کوئی اہلکار آیا ہے، نہ کوئی ہیلی کاپٹر آیا ہے. حالانکہ آپ یہ بات توجہ سے سنیے کہ آج سے کچھ دن پہلے پاکستان کے، چونکہ آپ کو پتا ہے دنیا کی سب سے جو دوسرے نمبر پر سب سے اونچی چوٹی ہے کیٹو، پاکستان میں موجود ہے. تو جاپانی یہ ایک کوہ پیما آیا کیٹو کو سر کرنے کے لیے. جب کیٹو کو وہ چڑھ رہا تھا تو راستے میں اس کو کوئی گھبراہٹ محسوس ہوئی، چونکہ اوپر جاتے ہوئے آکسیجن لیول کم ہوتا ہے، آکسیجن لیول کم ہونے کی وجہ سے اس کی سانس ذرا اکھڑ دی. تو اس نے وہاں سے ایمرجنسی کے لیے کال کی، ایمرجنسی ہیلپ کے لیے. تو پاکستان کی گورنمنٹ نے، پاکستان کے اداروں نے ایسی پھرتی دکھائی کہ چند منٹوں میں وہاں پر ہیلی کاپٹر پہنچ گیا، اور ہیلی کاپٹر نے جا کے اس ایک جاپانی کوہ پیما کو ریسکیو کیا. ایک یعنی جاپانی کوہ پیما کو لینے کے لیے، اس کی جان بچانے کے لیے ہیلی کاپٹر پہنچ گیا. اور یہاں پہ اپنے ملک کے پاکستانی یہاں پہ بچے ہیں، وہ بچے کیا سوچتے ہوں گے جب لہریں، پانی کا لیول بلند ہو رہا ہے اور لہریں تیزی سے بہ رہی ہیں،
بچے کیا سوچتے ہوں گے کوئی تو آئے گا ہمیں بچانے کے لیے, شاید ابھی کوئی آ جائے, ابھی کوئی ہیلپ آ جائے, ابھی کوئی مدد آ جائے. لیکن عجیب بے حس قوم ہے, عجیب بے حمیت قوم ہے کہ نہ ہیلی کاپٹر آیا, نہ کوئی ریسکیو کی ٹیم آئی, نہ ریسکیو 112 وہاں پہ گیا, وہاں پہ کسی قسم کی کوئی مدد نہیں پہنچی, اور وہ 15 کے 15 افراد ایک ایک کر کے دریا کی نظر ہو گئے اور دریا میں بہ گئے. ایک جاپانی کو پیما کو بچانے کے لیے ہیلی کاپٹر آ سکتا ہے, اپنے ملک کے 15 افراد ان کو بچانے کے لیے نہ ہیلی کاپٹر آیا, نہ کوئی اور کسی کے سے مدد آئی. یہ ہوتی ہے ترجیحات. یہی وجہ ہے پاکستانی قوم پوری دنیا میں ذلیل کیوں ہے, ایئرپورٹ پہ کیوں دھکے پڑتے ہیں, پوری دنیا میں جہاں جس ملک میں جاتے ہیں پاکستانی کو دیکھ کر کیوں ایک سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے, اس کو سائڈ پہ کر کے کر دو لمحہ. وجہ یہ ہوتی ہے بھائی, ہمارے معاشرے کی ایک حکایت ہے کہ جس کی اپنے گھر میں کچھ عزت ہوتی ہے نا, اس کی باہر بھی عزت ہوتی ہے, باہر بھی اس کو ریسپیکٹ دی جاتی ہے. اور جس کی اپنے گھر میں عزت کوئی نہ ہو, اپنے گھر میں حیثیت کوئی نہ ہو, اس کی بات. ایک جاپانی تھا نا کو پیما, پورا ہیلی کاپٹر گیا کوئی نہیں, ہیلی کاپٹر گیا پورا بچا ایک بندے کو بچانے کے لیے. اس کی وجہ اس کی کیا ہے, وہ جاپنیز تھا. اور جاپانی لوگ جو ہیں ان کے انسانوں کی, جاپنی قوم کے افراد کی قدر ہے, اس لیے پاکستان میں بھی اس کی قدر ہے. اور اپنے لوگ 15 افراد دریا کی لہروں کی لہر ہو گئے, کوئی بچانے کے لیے نہیں گیا. پوری دنیا کو پیغام چلا گیا کہ پاکستانی قوم کی یہ قدر ہے اور جاپانی کی یہ قدر ہے. آپ حیران ہو گئے, پچھلے دنوں میں فرانس کا ایک واقعہ ہے کہ فرانس کے اندر ایسے ہی بارش آئی, اسی طرح جو پہاڑی علاقے ہوتے ہیں وہاں پر دریا کی یہی کنڈیشن ہوتی ہے کہ وہاں پہ اچانک باڑھ آ جاتی ہے, بندے کو پتہ نہیں چلتا, اچانک پانی کا لیول بلند ہو جاتا ہے, بندہ اٹھ بھی نہیں سکتا, بھاگ بھی نہیں سکتا. ایسے ہی ہوا وہاں پر. تو ایسے جب دریائی ریلا آیا, سیلابی ریلا آیا, لوگ بھاگے, ایک کتا پھنس گیا درمیان میں, چھوٹی سی جگہ تھی وہاں پہ کتا پھنس گیا. آپ حیران ہوں گے, کتے کو ریسکیو کرنے کے لیے پوری ٹیم آئی اور ہیلی کاپٹر لے کے آئے, کتے کو بچایا انہوں نے. تو فرانسیسیوں نے, فرانس والوں نے اپنے ایک کتے کو بچایا ہے, اور پاکستانیوں نے اپنے 15 افراد کو نہیں بچایا ہے. تو دنیا میں کیا پیغام گیا, دنیا میں یہ پیغام گیا کہ فرانس کے ایک کتے کی جو عزت ہے نا, پاکستان کے 15 افراد کی بھی کوئی عزت نہیں. وہ ان کی جان کی قیمت نہیں جو ایک فرانسیسی کتے کی قیمت ہے, اس کی جان کی جو قیمت ہے. یہ پیغام بھیجا دنیا میں ہماری اس حکومت نے, ہمارے ریسکیو اداروں نے, ہمارے جتنے بھی ذمہ دار ہیں, اور خاص کر کے پی کے حکومت نے. یہ اب ٹھیک ہے, بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ان کو کیا کام تھا وہاں پہ جانے کے لیے. آپ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ٹوریزم کو جو وہ پروموٹ کرو, ٹوریزم آئے, ٹورسٹ آئے ہمارے ملک میں, تو حال آپ کا یہ, آپ سے اپنے ملک کے ٹوریزم جو ٹورسٹ جو ہیں ان کو پروٹیکٹ نہیں کیا جاتا. آپ ٹوریزم کی بات کرتے ہیں تو چلو ٹھیک ہے, ان کی بھی ذمہ داری بنتی تھی, لوگ بھی اس میں بے احتیاطی کرتے ہیں, لیکن ایسا ہوتا رہتا ہے. جہاں پر یہ معاملات ہوتے ہیں, ٹوریزم والے جو مقامات ہوتے ہیں, وہاں پہ ریسکیو کے باقاعدہ ادارے ہوتے ہیں, وہ ہر وقت الرٹ ہوتے ہیں, اور محکمہ موسمیات بھی اس میں ذمہ دار بنتا ہے. آپ کو الرٹ جانے کر لے دے کے بات یہ بنتی بھائی جی کہ پاکستانیوں نے یہ پیغام دیا ہے دنیا کو کہ پاکستانی قوم کی یہ اوقات ہے, یہ حیثیت ہے. تو جب اپنے ملک میں ان کی جان کی یہ حیثیت ہے, تو باہر کسی ملک میں کتے کی موت مارے جائے پاکستانی, تو بھائی ہمیں ان پہ کیا گلا, وہ ہم تو ان کے اپنے ہیں ہی نہیں, ہم ان کے اپنے شہری نہیں ہیں. جس ملک کے ہم شہری ہیں وہاں ہمارے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے. 15 افراد اللہ اکبر لقمہ اجل بن گئے, پانی میں بہ گئے, ان کو بچانے کے لیے کوئی نہیں آیا. اللہ اس ملک کے حال پہ رحمت فرمائے. ہم تو دعائی کر سکتے ہیں, وما علیہ الا البلاغ.